الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ 10ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے مخلص ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اپنے کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ مسلسل اس بات پہ نادم ہو رہے ہیں کہ کاش ہم جہاد میں شریک ہو سکتے، کاش ہمارے پاس سواریاں ہوتی۔ 11ویں پارے کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بتلایا کہ جب آپ جہاد سے واپس تشریف لے جائیں گے، مکہ میں پہنچیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، عذر بیان کریں گے، جھوٹے عذر ہوں گے، خواہ مخواہ کے ایسے باتیں بنائیں گے جی ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، ہمارا فلاں عذر تھا، ہماری یہ مجبوری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آتے رہے اور آپ مروتاً خاموش ہوتے رہے، ان کی بات سن لیتے تھے، گویا کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ اور اسی اثناء میں کچھ مخلص مسلمان بھی آ گئے جن کا واقعتاً عذر تھا، انہوں نے کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ یا کسی قسم کی کذب بیانی نہیں کی، سیدھا سیدھا جو ان کا معاملہ تھا، عذر تھا، وجہ تھی، وہ صاف لفظوں میں بیان کر دی۔ تو زیادہ تر اس صورت میں مدار آیات جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیات میں ان منافقین کا تذکرہ کیا جنہوں نے مسجد زرار تعمیر کی، یعنی مسجد زرار ایسی مسجد تھی جس کا مقصد فقط مسلمانوں کو ضرر پہنچانا تھا، کفر کا فروغ اس کا مقصد تھا، اور تفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں کا آپس میں تفرقہ ڈالنا، ان کو ایک دوسرے کے دلوں سے متنفر کرنا، جدا کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اس مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے، آپ اس میں قیام نہیں کر سکتے، بلکہ جو مسجد قباء ہے وہ اس لائق ہے کیونکہ اس کی جو بنا اور تعمیر ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے رکھی گئی ہے، تو آپ مسجد قباء میں ٹھہریں، کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد زرار کا افتتاح کرنے کی۔ کافر یہ چاہتے تھے منافق کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس مسجد زرار کا افتتاح کرا لیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ان ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے جنت کے بدلے میں اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیے ہیں، اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، معاملہ کر لیا کہ اپنے مال، اپنی جانیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اس کے عوض میں اللہ سے جنت لے لی۔ اور یہی وہ صفات ہے جو تمام ایمان والوں میں ہونی چاہیے۔ وہ 9 صفات ہیں جو اگلی آیت میں آ رہی ہیں، التائبون العابدون الحامدون، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو ان اصولوں کی، ان صفات کی پاسداری کرے گا، یقیناً اس نے اللہ سے جنت خرید کر لی ہے، اللہ سے اس کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اکثریت کا جیسے عرض کیا کہ منافقین تھے، جھوٹے عذر حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر بیان کر دیے، لیکن 3 لوگ ایسے تھے جو مخلص اور سچے مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے گا، یا رسول اللہ ہمارا کوئی مناسب عذر نہیں تھا، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، بلکہ اس بار تو ہمارے پاس بڑی اچھی سواری بھی موجود تھی، مالی طور پر بھی بڑے خوشحال تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ 3 مخلص صحابہ کرام تھے۔ غزوہ تبوک میں یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے والوں میں سے تھے، لیکن ایسے لوگ تھے جو نیت کے سچے تھے، پکے سچے مسلمان تھے، بس آج کل کرتے رہے، طبیعت میں سستی آ گئی، غفلت اور کاہلی کی وجہ سے یہ شریک نہ ہو سکے۔ لیکن وہ عربی میں کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، جو قریبی ہوتے ہیں ان پر غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ منافقین کا معاملہ تو اللہ کے نبی نے کہا جی ٹھیک ہے، انہیں ٹال دیا کہ وہ تو ویسے بدبخت تھے، لیکن یہ جو پکے سچے مومن تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ پھر ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 50 دن تک لوگوں نے ان سے سلام دعا بھی چھوڑ دی، اللہ کے نبی ان سے بات نہیں کرتے تھے، بیویوں کو بھی حکم دے دیا گیا جو ان کی بیویاں تھیں کہ ان سے قطع تعلق ہی کر لو۔ بڑے پریشان ہوئے بیچارے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں چونکہ توبہ ان کی ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری ملی، اور ایسی خوشخبری ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضرت کعب ابن مالک سے کہ تمہاری آج جو خوشی کا دن ہے، تم اتنے پاک صاف ہو گئے ہو جیسے تم ابھی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واحج کے ذریعے قرآن کا حصہ بنا کر ان کی
توبہ قبول فرمائی تھی۔ تو یہ 3 مخلص مسلمان تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی آیات میں بتلایا گیا کہ جہاد بے شک ایک اہم عبادت ہے اور ایک بہت بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود سارے مسلمان جہاد کے لیے نہ نکلو، کچھ لوگ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھ سکیں۔ یعنی علم دین کا حاصل کرنا فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ امت کا ایک طبقہ ہر دور میں ایسا ہونا چاہیے جسے دین کے بنیادی مسائل اور ضروری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ دین کی ویسے بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم دے دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو علم دین کی اپنی اہمیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم دیا گیا کہ کچھ لوگ پیچھے بیٹھ جایا کرو اور علم دین حاصل کیا کرو۔ اور سورۃ توبہ کی آخری آیات میں بتلایا کہ جو قرآن ہے ایمان والوں کے لیے تو یہ خیر نفع کا ذریعہ بن کے آتا ہے، اور منافقین جو ہیں وہ بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر کی جو باطنی نجاست ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا انکار کرتے ہیں، آیات نازل ہوتی ہیں اور یہ بدبخت ان کا انکار کر دیتے ہیں، تو گویا کہ ان کے یہاں نجاست اور گناہ میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور آخری آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری امت جنت میں جانے والی بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صفات جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام تھے، صفاتی یعنی نام تھے، ان میں سے 2 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، یعنی آپ بڑے مہربان اور بڑے ہی شفیق ہیں اپنی امت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فقط یہ 2 نام ہیں جو آپ علیہ السلام ہی کو ملے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے۔ تو اس پر سورہ توبہ کا اختتام کیا گیا۔ آگے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 119 آیات ہیں اور 11 رکوعات ہیں، اور بنیادی عقائد اور جو قرآن، اسی طرح بعث بعد الموت، توحید و رسالت، یہ اس کے موضوعات ہیں۔ تو ابتدا اس میں قرآن کی بحث سے کی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے، اور پھر بعد میں بتلایا گیا ہے کہ خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے یہ اہم تعلق ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے تو محتاج ہی بن کے رہنا چاہیے، خالق و مخلوق کا تعلق نبھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، اس کی توحید کا منکر ہو جائے اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دے، یہ چیز انسان کے لیے بہرحال نقصان دہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، تو تمہارے پاس اگر اللہ کا رسول آ گئے ہے تو اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ تم جو تعجب کر رہے ہو اس میں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پہلے لوگ آپ خیری ہیں کہ جن کے پاس رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی ساری امتوں کی طرف لکل قوم ہاد، ہر قوم کی طرف ڈرانے والے اور ہدایت دینے والے یہ رسول پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب احکام آئے اور کائنات میں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی، تکوینی نظام کے دلائل سامنے رکھے گئے، تو پھر 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ تکذیب کرنے والا اور ایک گروہ تصدیق کرنے والا۔ جو تکذیب کرنے والا گروہ تھا اس کا ٹھکانہ آگ اور جہنم ہے، اور جو تصدیق کرنے والا گروہ ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے نعمتوں کے باغات ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان تکذیب کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ عجلت اور جلد بازی ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی کا عنصر رکھا گیا ہے، تو انسان اس جلد بازی کی وجہ سے تکذیب کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسی عجلت کی وجہ سے اپنی اور اپنی اولاد کی ہلاکت کی بھی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اپنی ہلاکت کی دعا، اپنی اولاد کی ہلاکت کی دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان میں جو عجلت پائی جاتی ہے، اس کی طبیعت اور مزاج میں جو جلد بازی کا عنصر پایا جاتا ہے، ایسا اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے بتلایا گیا کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں یا جو منافقین ہیں، یہ قرآن کا کس طرح استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے تھے۔ جی آپ کوئی اور کتاب لے کے آ جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی اور معجزہ لے کے آ جائیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ایک کتاب اور لے لیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، رب جب چاہتے ہیں مجھے دے دیتے ہیں، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ یہ جو معجزات ہوتے ہیں، یہ جو نشانی اور آیات ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے۔ جب ہمیں اللہ دے دیتے ہیں، ہم اپنی امت کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں میں گزری ہوئی تھی اور وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، جب میں نے اللہ پر، میں بندوں پر جب میں نے جھوٹ نہیں بولا تو میں خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ جب میں نے انسانوں پر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اللہ پر جھوٹ بولنے کی مجھے کیا ضرورت پیش آئے گی؟ اسی لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہی واقعہ جب ہرقل شاہ روم کے سامنے ابو سفیان پیش ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے پوچھا تھا کہ تمہاری قوم کے جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تم اس کے مخالف ہو، کیا اس نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان حالانکہ کافر تھے اس وقت اور اپنے ایک پورے وفد کی شکل میں وہاں پر موجود تھے، تو اسے کہا کہ نہیں، اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو شاہ مصر نے، اس ہرقل نے کہا تھا کہ جو آدمی لوگوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ جو آدمی لوگوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں، اور اب میں اتنی لاجواب اور شاندار بے مثل اور بے نظیر کتاب لے کے آیا ہوں، آخر تمہیں مان لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد بت پرستی اور توحید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جو بت پرست ہیں وہ کتنے کمزور دلیل پر اور کمزور موقف پر قائم ہیں، اور جو توحید کے ماننے والے ہیں کس قدر مضبوط ان کے پاس دلائل ہیں۔ اور یہ ایسے ہیں کہ جب مشکل میں آتے ہیں، ان کی کشتی جب منجدھار میں پھنستی ہے، جب یہ خود تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ خود بھی اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں پکارتے، ایک سچا جو خدا ہے، جو اصل خدا ہے، یہ اسی کو پکارتے ہیں۔ یعنی ان کے دل کے اندر سے جو آواز آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، ایک ہی ذات ہے جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو سفینے انسان لوگوں کے پار لگا دیتا ہے، وہ فقط ایک ہی ذات ہے۔ اور یہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کا سہارا لیے ہوئے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں، پھر ان کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹے خدا ہیں، جو ایک سچا خدا ہے فقط اسی کے پیروکار بن جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے پوچھا گیا، اچھا تم بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں کا کون مالک ہے؟ تمہاری آنکھوں کا کون مالک ہے؟ جاندار کو بے جان سے کون پیدا کرنے والا ہے؟ تو اگر ان میں تعصب نہ ہو تو یقیناً یہ کہیں گے یہ سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں قرآن کی صداقت کا چیلنج کیا گیا، یا تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کلام ہے، فاتو بھی صورت مثلی، چلو تم اس جیسی کلام بنا کے لاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ جب تم اس جیسی کلام نہیں بنا سکے، اس جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکے، حتیٰ کہ ایک صورت انا اعطیناک الکوثر اس کی مثل بھی تم پیش کرنے سے جب عاجز آ گئے ہو، تو پھر تم مان لو کہ یہ کتاب محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں بنا لی، بلکہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اللہ سے لے کر تمہارے اوپر پیش کر رہے ہیں۔ اور بتلایا گیا کہ تم جو جھٹلا رہے ہو، تم جو پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہو، تم جو اپنے باطل عقائد پہ ڈٹے ہو، اس کا سبب جہالت ہے، کیونکہ آدمی جب کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے تو انکار کر دیتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار کر دیتا ہے۔ اگلی آیات میں توحید، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور قرآن، ان کی حقانیت اور سچائی پر بات کی، اور بتلایا کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ دلوں کی بیماری کی شفا ہے اور عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، ان 3 حضرات کے واقعات ذکر کیے، اور بنیادی طور پر یہ جو سورت، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر یہ سورت آئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا بستی چھوڑ دی، آگے گئے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی جب طوفان میں پھنسی تو کشتی والوں نے انہیں گرا دیا نیچے دریا سمندر میں، ایک مچھلی نے نگل لیا، چند روز بعد مچھلی نے اگل لیا دریا کے کنارے پر۔ اسی دوران ان کی قوم نے توبہ کر لی تھی، اللہ کو راضی کر لیا تھا،
دراصل مشرکین کو بتلایا گیا کہ تم بھی اگر سچی توبہ نہیں کرو گے، اللہ کو راضی نہیں کرو گے، تو تمہارا بھی جو مقدر ہے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ یونس علیہ السلام کا نام نامی قرآن مجید میں 4 بار صراحت کے ساتھ آیا ہے اور 2 بار عنوان آیا ہے مچھلی والا، ذوالحوت ذوالنون کے نام سے 2 بار آیا ہے۔ تو یہ یونس علیہ السلام کے نام پر صورت بنی ہے، اس میں ان کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔